اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اپنی امت کے لیے بہت کریم ہے، رحیم ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ قبروں میں میری امت گناہ گار ہو کر قبروں میں جائے گی، امت گناہ سمیت قبروں میں داخل ہوگی، اور جب حضور فرماتے ہیں کہ وہ قبروں سے نکلیں گے یعنی قیامت کے روز، تو حضور فرماتے ہیں جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے پلے کوئی گناہ نہیں رہے گا، جو بھی گناہ کرتے تھے وہ سب ختم ہو چکے ہوں گے اور وہ پاک ہو کر قبروں سے نکلیں گے۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ جو گناہ گار تھے اور گناہ لے کر قبروں میں گئے تھے، تو یہ مرنے کے بعد انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے ان کے گناہ ہی اللہ نے بخش دیے؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو بعد میں وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے اعمال اچھے برے لے کر، جو بھی کمایا تھا وہ تو دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اپنی قبروں میں آ گئے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ان کے جو پیچھے قرابت والے تھے، جو رشتہ دار چھوڑے تھے، جو دوست چھوڑے تھے، جب کوئی ان میں سے دعائیں کرتا تھا نا کہ یا اللہ میرے فلاں بن فلاں کو بخش دے، اے مالک میرے یار کو بخش دے، اے مالک فلاں کے بیٹے کو بخش دے، وہ بہت اچھا تھا، مولا اس کی مغفرت فرما، اس کی قبر کو شادہ فرما، اس کی قبر میں رحمت اپنی خاص رحمت عطا فرما۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو دعائیں پیچھے مومنین کرتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کے صدقے ہی وہ جو قبر میں گناہ گار تھے، ادھر وہ دعائیں خیرات کر کے قبر والوں کو بھیجتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں جیسے ہی دعا قبر کے لیے آتی ہے تو ان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جہاں دعا آ جائے وہاں گناہ نہیں رہتا۔ تو سرکار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا تو وہ ہیں کہ اپنی امت کے لیے بڑے ہی غفور و رحیم ہیں۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہوتا ہے، کہ جب کوئی انسان پانی میں ڈوبتا ہے تو وہ ہاتھ اپنے مارتا ہے، پاؤں مارتا ہے، کوئی آ کر مجھے بچا لے، وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا مجھے پہنچے۔ جب کوئی مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو وہ اتنی شدت سے انتظار کرتا ہے، جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا وما فیہا، یعنی جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہے، ان سب سے بڑھ کر اسے وہ دعا بہتر ہوتی ہے جو کوئی خیرات کر کے قبر والوں کو دعا بخشتا ہے۔ دنیا ہر چیز سے بہتر وہ دعا ہوتی ہے جو قبر والے کو سکون دیتی ہے۔ تو زندہ جو متعلقین کی طرف سے ہدیہ یہی ہے کہ جب کوئی زندہ انسان کسی کو ہدیہ قبر والوں کو پہنچاتا ہے تو پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ زندہ کا ہدیہ یہی ہے کہ مردوں کے لیے وہ دعائے مغفرت کرے، یعنی مردوں کے لیے وہ دعائے مغفرت کرے، دعا کرے کہ اللہ فلاں بن فلاں کو بخش دے، اپنے حضور کے صدقے بخش دے، اپنے حبیب کے صدقے بخش دے۔ تو دعاؤں کا قبروں میں بہت ہی اثر پہنچتا ہے، جیسا کہ دعاؤں کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آپ میں سے دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی قبر پر جایا کرو، اور جا کر قبر پر اس کی دعائیں بھی کیا کرو، اور نفل وغیرہ جو بھی آپ کو ہو سکے تلاوت قرآن مجید کیا کریں، تو اللہ نے ان چیزوں کا بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اگر ایک
ایک انسان قبرستان پر جا کر درود شریف پڑھے تو اس درود کی برکت سے اللہ کریم 560 قبروں سے عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ مرنے والے اپنی قبروں پر آنے جانے والوں کو پہچانتے ہیں اور انہیں زندہوں کی دعاؤں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جب زندہ لوگوں کی طرف سے ایصال ثواب کے تحفے آنا بند ہوتے ہیں تو ان کو آگاہی حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ عز و جل انہیں اجازت دیتا ہے تو گھروں پر جا کر ایصال ثواب کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ 560 پر نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ غرائب اور خزانہ میں منقول ہے کہ مومن کی روح ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہے روز عید اور شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے، یعنی پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت داروں، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے عزیزوں، اے میرے دوستوں، ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگ کو پہنچتی ہے؟ تو مرحوم نے جواب دیا، ہاں اللہ کی قسم وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے اور ہم اسے پہن لیتے ہیں اور اللہ کریم گناہ ہمارے بخش دیتے ہیں۔ تو یہ منقول ہے کہ جب کوئی شخص میت کو ایصال ثواب کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے نورانی طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے قبر والے، یہ ہدیہ یعنی تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، قبول کر۔ یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں۔ اور یہ تو فرمان مصطفیٰ ہے کہ حضور فرماتے ہیں، جو قبرستان میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا ایصال ثواب کرے تو مردوں کے تعداد کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہو پھر اس نے سورہ فاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ الکوثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا، تو وہ سب کے سب قیامت کے روز اس ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے۔ ہر بھلے کی بلائی کا صدقہ اس برے کو بھی کر بلا، اے میرے مولا۔